اسے انگریز نے ایک خطرناک سازش کے ذریعے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنوایا، جس نے اسلام کو مرزا قادیانی سے زیادہ نقصان پہنچایا، جو ساری زندگی پوری دنیا میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول متعارف کراتا رہا۔ اس نے وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانیت کے تبلیغی اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے پاکستان کے کلیدی عہدوں پر قادیانیوں کو تعینات کروایا، جس سے سرکاری اداروں میں قادیانیوں کو زبردست اثر و رسوخ حاصل ہو گیا۔ انگریزوں نے اسے اپنا جاسوس بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل کیا تھا۔ اس کی اسلام دشمن فطرت دیکھتے ہوئے اسے فضل حسین جیسے غدار کے بعد وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بنایا۔ یہ ڈسکا ضلع سیالکوٹ کا ایک ناکام وکیل، بیکار مقرر، ناشائستہ گفتگو کرنے والا لیکن بلا کا چاپلوس اور عیار تھا۔ اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی، کیونکہ قائد اعظم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے۔ اس نے قادیانی مبلغین کی سینکڑوں جماعتیں بیرونی ممالک میں قادیانیت کی تبلیغ کے لیے بھجوائیں اور تبلیغ اسلام فنڈ کے نام پر کروڑوں روپے حکومت سے دلوائے۔ اس نے اپنے آقاؤں کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق ساری زندگی برادر اسلامی ممالک سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ رکھے۔ اس نے ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے ضلع گرداسپور بھارت میں شامل کروا کر وہاں بیٹھے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروایا اور بھارت کو کشمیر پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم پر مسئلہ فلسطین کے بارے میں عربوں سے غداری اور اسرائیل سے وفاداری کی۔ یہ حکومت پاکستان کا وزیر خارجہ ہونے کے باوجود قادیانی جلسوں میں جا کر کفریہ تبلیغی تقریریں کرتا اور اپنے ہاتھوں سے ارتدادی لٹریچر بانٹتا۔ جب اس کی ارتدادی سرگرمیوں سے تنگ آ کر پاکستان کے مسلمانوں نے 1953 کی تحریک ختم نبوت چلائی، جس میں اس کو وزارت خارجہ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن اس وقت کے قادیانی نوازوں نے 10,000 مسلمانوں کو تو شہید کر دیا، 2 لاکھ عاشقان رسول کو قید تو کر لیا، لیکن اس استعماری مہرے کو وزارت خارجہ سے نہ ہٹایا۔ جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اس کی غداریوں، خباستوں اور پاکستان پر قادیانی قبضہ کرنے کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اسے کابینہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عظیم الشان جلسہ میں لیاقت علی خان نے اسے کابینہ سے نکالنے کا اعلان کرنا تھا، لیکن لیاقت علی خان ابھی سٹیج پر آ کر اپنی تقریر کے چند الفاظ بول سکے تھے کہ اس کے لے پالک جرمن نژاد قادیانی بیٹے نے لیاقت علی خان پر فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہی وہ غدار تھا جس نے مرزا قادیانی کے پوتے اور منصوبہ بندی کمیشن کے چیئرمین ایم احمد قادیانی اور فوجی جرنیلوں کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کا سانحہ رونما کروایا تھا۔ وہ اپنے اس کار سیاہ کو اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ کہتا تھا۔ اس غدار عظیم کا نام ظفر اللہ قادیانی تھا۔ Muhammad is his messenger.